اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسماء الحسنی ہے الرزاق۔ کہنے کو ہم سب کو اس کے معنی معلوم ہے۔ الرزاق یعنی رزق دینے والا، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب تک عربی کے الفاظ کو ان کے اوزان پر درست طریقے سے نہیں سمجھتے، ان کی معنی کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ الرزاق کا لفظ نکلا ہے رزق سے۔ رزق کہتے ہیں اس چیز کو جس پہ انسان گزر بسر کر سکے، اس کی کمائی خرچ کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ معاش ہو، روپیہ، پیسہ۔ رزق اس شے کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے اور وہ اس کے گزر بسر کے لیے ہو۔ رزق وہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنا طرز زندگی مینٹین کر سکے۔ رزق کا لفظ اس شے کے لیے بھی آتا ہے جو بطور اجر یا تحفہ دی جائے، یعنی ریوارڈ۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، یعنی رزق دینے والا۔ فاعل کے وزن پر رازق بنتا ہے، یعنی وہ جو رزق دیتا ہے، لیکن یہاں جو اسم استعمال کیا گیا ہے وہ رزاق ہے۔ یہ فعال کا صیغہ ہے، یعنی بہت بہت رزق دینے والا، اور جو بے تحاشا رزق دیتا ہے، اور وہ جو بے انتہا رزق دے سکتا ہے۔ رزق کیا ہے؟ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہم بہت امیر ہو جائیں گے، لیکن ہم میں سے سب امیر نہیں ہوتے۔ بہت سے حالات کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مہنگائی اور بدلتے زمانے کے اخراجات نے ہمیں پیسہ کمانے کی مشین بنا رکھا ہے۔ ہم سب کو پیسہ چاہیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اسے پیسہ نہیں چاہیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ سے نہیں، خود اپنے آپ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے لگتا ہو کہ پیسہ نہیں چاہیے، لیکن پیسہ ہر ایک کی ہر وقت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا بنائی ہی ایسے گئی ہے۔ ہمارے ہاں رزق کو لے کر ایک سوچ ہے کہ جو رزق کمانے کی دوڑ میں نکل جاتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے، بالخصوص عورتیں۔ اگر عورت پیسہ کمانا چاہتی ہے تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے ہی اگر کوئی سروس بزنس میں پیسہ بنائے، یعنی اپنی سروس مہیا کرے، جیسے کچھ پڑھائی یا فوٹوگرافی یا کچھ ایسے کام جس میں اس کا وقت توانائی لگ رہی ہے، تو اس سب کے لیے پیسہ لینا برا سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا فیس لینا یا ٹیچر کا کورس فیس لینا معیوب قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ سب اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں۔ ہم سارا دن پیسے کی گرداب میں پھنسے رہتے ہیں۔ کسی کا رزق اللہ کم کر دیتا ہے اور کسی کا کھول دیتا ہے، کسی کو بے حساب دیتا ہے اور کسی کو گن گن کے۔ اگر آپ اپنا رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چند کام کرنے ہوں گے۔ ان کو نہ کرنا بھی رزق میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا انسان کی عمر اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ یعنی اگر آپ رشتہ داروں سے رشتہ کاٹتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کا برا اثر آپ کے رزق پر پڑے۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد پہلا جو کام بھی آپ کریں گے اس میں برکت پڑے گی۔ اگر آپ اس وقت اپنے رزق کی طرف توجہ دیں تو عین ممکن ہے کہ اس میں برکت پڑ جائے۔ اپنے رزق میں سے دوسروں کا حصہ نکالتے رہنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی اور کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، جیسے کسی ملازم کی تنخواہ، کسی رشتہ دار کو بھیجے جانے والا ماہانہ وظیفہ، وہ بھی نیک کام آپ اپنے رزق سے مسلسل کر رہے ہیں، اس کو بند نہ کریں، کرتے رہیں۔ اور کس شے سے رزق بڑھتا ہے؟ دعا مانگنے سے، کیونکہ آپ کا رب الرزاق ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اس سے رزق کی دعا مانگا کریں۔ آپ کو اس دنیا میں جو بھی چاہیے وہ سب آپ کے پاس آ جائے گا، وہ سب اس کی میراث ہے، اس کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، وہی دے گا آپ کو وہ تمام لگژریز جو آپ کو چاہیے، وہی آپ کو مال و مال کرے گا، آپ نے صرف اس سے مانگتے رہنا ہے۔ رزق صرف مال و دولت نہیں ہے، رزق محبت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا ہے کہ خدیجہ کی محبت مجھے رزق کی طرح عطا کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت بھی رزق ہے۔ یہ کسی کے لیے بہت زیادہ کھول دی جاتی ہے، کسی کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی اسی الرزاق سے ملے گی جس کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔
اگر آپ کو کوئی محبت کرنے والا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریبی لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں تو آپ کو وہ محبت بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ وہ آپ کے لیے انسانوں کے دل میں محبت خود بنا دے گا، وہ آپ کے دل میں محبت بھی ڈال دے گا۔ خواہشات آپ کا نفس ڈالتا ہے، خبث بھی نفس ڈالتا ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی خواہش کو بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ سمجھتے ہیں۔ خواہش تو بس اس جسم کا حصہ ہے، جسم اللہ نے بنایا ہے تو وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ جیسے ہر روز میں سنتی ہوں لڑکے لڑکیاں فون پہ اپنے تعلق کو قائم کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے۔ وہ محبت نہیں ہوتی، نہ وہ اللہ نے ڈالی ہے، وہ تو ایک خواہش ہے۔ ہم یہاں اصل محبت کی بات کر رہے ہیں جو ہر ایک کو نہیں ملتی، اور جس کو ملتی ہے اس کے رب کی طرف سے ملتی ہے۔ اولاد بھی رزق ہے، اگر آپ کو چاہیے تو اس کو بھی اللہ سے مانگیں۔ اولاد سے جڑا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی حل کرے گا، وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ وہی اس رزق کو بھیجنے والا ہے، وہی اس کے سارے مسئلے حل کرنے والا ہے۔ ہر مسئلہ آپ نہیں حل کر سکتے، نہ اولاد کا، نہ محبت کا، اور نہ رزق کا۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، محنت آپ کو کرنی ہے اور بہت کرنی ہے، لیکن کتنا رزق ملے گا اور کتنا پاس رہے گا اور کتنا ضائع ہوگا، یہ فیصلے اس رب کے ہیں۔ آپ نے صرف وہ کام کرنے ہیں جن سے اس رزق میں برکت پڑے اور وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تمام مال و دولت اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کر رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، اس کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رزق میں سے دوسروں کا حصہ نکال دیا کریں تو بہتر ہے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ رزق خود ہی ضائع ہو جائے گا، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کر لے گا۔ اپنا رزق کھلا کرنے کے لیے دل بھی کھلا کرنا پڑتا ہے، دوسروں کے حصے نکالنے پڑتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے کا حصہ نکال کے کبھی غریب نہیں ہوں گے، آپ مال جمع کر کے جوڑ جوڑ کے رکھنے اور ہر وقت پیسہ بچانے کے طریقے سوچتے ہوئے غریب ہو جائیں گے۔ پیسہ کبھی نہیں ٹھہرتا، اس کے لیے اتنے فکر مند نہ ہوا کریں۔ اس کو بچانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اس کے بندوں کی خوشی اور کمفرٹ کے لیے خرچ کریں۔ ہمارا رب الرزاق ہے، وہ بہت غیرت والا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ اسی پیسے کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو واپس کر دے گا۔ نیت پیسہ بڑھانے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت اس رب کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ رزق تو ایک بونس ہے۔ ایک آخری بات، کسی کے رزق کی کمی کے بارے میں اس کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسلمان دوسرے کے دل میں بستا ہے، ہم لوگوں کو ان کے ظاہری اعمال کے مطابق بہت زیادہ جج کرتے ہیں۔ کسی عورت کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو تو ہم اس کے حجاب نہ لینے کی وجہ سمجھتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو یا اس کے مال غبن ہو جائے تو اس کے کسی عمل کو لے کر سوچتے ہیں کہ یہ اس کی سزا ہے۔ اس دنیا میں چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، سزا بھی ملتی ہے، لیکن وہ اتنی سادہ نہیں ہوتی کہ آپ کو دور سے بیٹھ کر سمجھ آ جائے۔ آپ نے اس شخص کی زندگی نہیں جی کے دیکھی، اس لیے آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں آزما رہا ہے۔ ہم سب کو اپنے رزق اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی آزمائشوں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق، علم، خاندان اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔